بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شاہد حنیف ہے۔ افسانہ پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے بے موسم کے پھل۔ یہ واقعہ میں نے بعد میں اپنے ایک نفسیات کے ماہر دوست کو بھی سنایا تھا۔ اس کی بھی رائے یہی ہے۔ علامات سے اندازہ ہے کہ اس کو شدید ذہنی عارضہ تھا، تیسرے درجے کی یعنی کیفیت، کیونکہ وہ رات بھر کھلے آسمان تلے چاندنی میں جھولتا رہتا، اوس پڑتی، شبنم گرتی، دن بھر دھوپ میں اس کے ارد گرد بلڈوزر مٹی اکھاڑتے، دھول اڑاتے رہتے، لیکن اس کی میلی چکیٹ زلفوں والا سر جھولتا ہی رہتا۔ شاید اب کام کرتی بھاری مشینری کی آوازوں کا بھی اثر اس پر نہیں رہا تھا۔ خیر، ان دنوں میں بطور سائٹ انجینئر ایک بڑے پروجیکٹ کے سلسلے میں پنجاب سندھ کے سنگم پر واقع ایک قریبی قصبے کے علاقے میں کام کر رہا تھا۔ جنگلات کاٹ کر ہموار راستہ نکالنے کا کام ہو رہا تھا۔ جس جگہ جنگل میں وہ دیوانہ بیٹھا ہوا ہمیں ملا، وہ آبادی سے کچھ زیادہ دور جگہ نہیں تھی، البتہ اس کا ڈیرا مجوزہ سڑک کے نقشے کی زد میں ضرور آتا تھا۔ رفتہ رفتہ مشینری اور لیبر کے کام میں حرج ہونے لگا۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں اس شور شرابے میں کوئی مشین اسے رون ڈالے۔ ہمارے سائٹ سپروائزر نے اسے اس کی کاٹ کباڑ سمیت اٹھا کر ہمارے عارضی کیمپ کے جو سڑک بنانے والے عملے کے لیے بنایا جاتا ہے اس کے قریب اسے لا کے بٹھا دیا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ آتے جاتے ہم سب عملے والوں کو اس کی موجودگی کا احساس رہتا۔ اسے چائے کی پیالی کی صرف پہچان تھی۔ جب چائے ڈال کر دیتا تو وہ چہرے کے تاثرات سے لگتا کہ اسے چائے کی طلب ہے یا نہیں۔ جب تک روٹی کا نوالہ بنا کر منہ میں نہ ڈالا جائے وہ ذائقے تک سے ناواقف تھا۔ 2 ماہ میں کیمپ کے ماحول کا حصہ بن گیا۔ سب عملے کے ارکان کی گفتگو میں ایک عنوان کی صورت اختیار کر گیا۔ انگریز ڈائریکٹر اسے مخصوص زبان میں MWL کہتے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ مین ود لانگ ہیئر۔ ایک دن مجھے چھٹی تھی، کہیں نہیں جانا تھا، اسے دیکھنے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کی سوچی۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھا کہ جہاں جوانی جسم پر آسمانی بجلی کی طرح کونتی ہے، نہ تراشیدہ داڑھی کے بال رخساروں تک اگائے تھے، نازک استوار ناک کسی حد تک چہرے پر حسن کے تاثر کو برقرار رکھے ہوئے تھا، آنکھوں کے بیضوی گہرائیاں کسی حد تک دریافت نہ ہوئے خزانے کی طرح تھیں کہ جن پر لمبی لمبی پلکوں نے چھاؤں بنا رکھی تھی۔ اس کی زبان الفاظ کے تکلف سے آزاد تھی، آوازوں سے اس نے اپنی الگ ایک دنیا آباد کر رکھی تھی۔ مجھے تو ایسے لگتا کہ جیسے وہ خلا کے کسی بے نشاں سیارے سے آئی ہوئی مخلوق کا ایک فرد ہے کہ جسے اس کے ہمزاد یہاں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور اس میں واپس جانے کا احساس ابھی زندہ ہے۔ اسی لیے تو اس کی آنکھوں میں حیرت کے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بھنور سے پڑا کرتے تھے۔ اس کے پہلو میں نادیدہ ماں باپ کی اداسی پھیلی رہتی، بہن بھائیوں کی کلفت کی کسک ابھی تک باقی تھی۔ میرا اول وقت ناشتے کا اس سے تعلق گہرا ہوتا چلا گیا۔ راستوں کا کام ہے، چلتے رہے۔ یوں ہوا کہ روڈ کے اگلے 10 کلومیٹر کی سیکشن پر کام کا آغاز ہو گیا۔ میری بھی توجہ یہاں سے اٹھ کر اگلی منزل پر مرکوز ہو گئی۔ رہائش آگے کیمپ میں تبدیل ہو گئی۔ میں آتے جاتے اس مجسم نوجوان صورت دیوانے کو ملتا ضرور،
البتہ اب صورتحال یہ تھی کہ مجھے اس کے ساتھ تھوڑی رفاقت میں یہ چیز سمجھ آ گئی تھی کہ اسے موسم کے پھل اچھے لگتے ہیں، اس لیے موسم کے پھل میں گاڑی میں رکھتا، کیونکہ ہر تازہ موسم کا پھل اس کے احساس میں گدگدی سی پیدا کر دیتا تھا۔ مجھے اس کو محظوظ ہوتے دیکھ کر بڑی طمانینت ہوتی۔ موسم خزاں کے گزر کر جاڑے میں داخل ہونے کا مرحلہ تھا۔ ناشپاتی، انگور، امرود جاتے موسم کے اخیر پھل سے بن کر رہ گئے۔ روڈ کا کام پھیلتے پھیلتے کراچی کی مرکزی شاہراہ میں ضم ہو گیا۔ پروجیکٹ کی نئی سڑک کی آرائش کا کام ہو رہا تھا۔ افتتاح کے چند دن باقی تھے۔ نہ جانے کیوں اس دیوانے کا حال پوچھنے کا خیال دل میں آیا۔ ہمارے عملے کے کسی کارندے نے مجھے بتایا کہ آج کل وہ دیوانہ بیمار ہے، شاید سردی کی وجہ سے نمونیا ہو گیا ہے، اور اب اس کی دیکھ بھال بھی کرنے والا وہاں کوئی نہیں ہے۔ پھر ایک دن صبح جب تیار ہو کر کام پر جانے لگا تو ڈرائیور نے یہ خبر سنائی کہ رات دیوانہ سردی سے ٹھٹر کر فوت ہو گیا ہے۔ ایسے لگا گویا کسی نے گھڑوں ٹھنڈا پانی میرے اندر انڈیل لیا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو سردی سے اکڑی ہوئی لاش اٹھا کر لے جائی جا چکی تھی۔ اس کی موت کی خبر سے اس چھوٹے سے قصبے کی فضا میں ارتعاش باقی تھا۔ مقامی مسجد کے امام نے تو یہ کہہ کر جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا کہ متوفی شاید مسلمان بھی نہیں ہے، یا ہے کوئی پتہ نہیں۔ البتہ لاش کو لاوارث رپورٹ کروا کر مقامی چرچ کے حوالے کر دی۔ علاقے کی سیاسی شخصیت کو پوسٹ مارٹم کا بڑا قلق رہا، کیونکہ ایسی لاش بھلا کیوں بنا پوسٹ مارٹم کے دفنائی گئی؟ یہ اچھی خاصی رقم جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ خیر، یہ واقعہ میرے لیے بڑا اندوہناک تھا اور پر اسرار بھی۔ پھر کچھ دن بعد مجھے رات کو سوتے میں خواب آیا اور میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان اسی جگہ بیٹھا ہے اور اس کے چہرے پر طمانینت ہے اور اس کے ارد گرد پھل بکھرے پڑے ہیں اور وہ بڑے ذوق سے کھا رہا ہے۔ گویا وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں نہ کوئی سڑک ہے، نہ کوئی انجینئر، ہاں پھل ضرور۔